ان میں ایک خاص قسم کا مچھر ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے ایڈیز ایجپٹی، اور اس مچھر کے کاٹنے سے جو بخار ہوتا ہے، کیونکہ یہ مچھر انفیکٹڈ ہوتا ہے وائرس سے، اور اس مچھر کے ڈینگی وائرس سے، اور اس مچھر کے کاٹنے سے جو بخار ہوتا ہے اس کو ڈینگی فیور کہا جاتا ہے۔ اس کی تھوڑی سی علامات پہ بات کریں گے، اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ہمارے یہاں پہ دو قسم کے یا تین قسم کے لوگ جو ہیں وہ ڈینگی سے زیادہ افیکٹڈ ہوتے ہیں، جن میں بچے ہیں، بوڑھے ہیں اور پریگننٹ خواتین ہیں، کیونکہ ان لوگوں کی امیونٹی اس وقت کسی کی کمزور ہوتی ہے، کسی کی بن رہی ہوتی ہے، کسی کی جو ہے وہ شروع ہو رہی ہوتی ہے، تو اس میں یہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ مور پرون ٹو انفیکشن ہوتے ہیں۔ پیناڈول دیں، عام طور پہ ہمارے پاس جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ نان میڈیکل اور کوائکس لوگوں نے جو سینٹرز کھولے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ جیسے ہی بخار میں بچہ آتا ہے یا پیشنٹ آتا ہے تو اس کو ڈائکلو یعنی کوئی ایسا انجیکشن لگا دیتے ہیں جس میں بروفین ڈائکلوفینک ہے۔ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو پلیٹلیٹس ہیں، یعنی سفید خلیے جو ہیں وہ مزید کم ہو جاتے ہیں، اور یہ بخار مزید کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے۔ یعنی پہلی دفعہ میں جیسے ہی لگایا تو اسی وقت تو ریلیف ہو جائے گا پیشنٹ کو، لیکن 1-2 گھنٹے کے بعد اس کی طبیعت مزید خراب ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اس میں علاج کے طور پہ اگر آپ دیکھیں کہ بچے کو تیز بخار ہے، متلی ہے، نزلہ کھانسی ہے، تو آپ نے اس کا شروع کے 2-3 دن میں آپ اس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ڈینگی NS1 جس کو کہتے ہیں، وہ آپ کرا لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو جوسز زیادہ دینے ہیں، پانی دینا ہے، فروٹس دینے ہیں، آرام کرانا ہے، ریسٹ کرانا ہے، اور ساتھ میں پیراڈول دینا ہے۔ ایسیٹامینوفین اس دوا کا نام ہے جو کہ پیراڈول کے نام سے آتی ہے۔ بچوں میں آپ اس کو سیرپ فارم میں دیں گے، بڑوں میں آپ ٹیبلٹس فارم میں دیں گے۔ اب آپ نے اس کے علاوہ یہ کہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں اس کی کنڈیشن مزید خراب ہو رہی ہے، اور اس میں احتیاطی تدابیر میں آپ نے اس کو مچھر سے مزید بچا کے رکھنا ہے، اور جیسا کہ ہمارے یہاں پہ سندھ گورنمنٹ نے اس کے اسپیشل انتظامات کیے ہوئے ہیں، ہاسپٹل میں سب جگہ پہ ماسکیٹو کیٹ نیٹس لگی ہوئی ہیں، اور سب کے یعنی سمجھ لیں ٹیسٹ کے بھی انتظامات ہیں، ہمارے چھوٹے BHUs لیول پر بھی ٹیسٹ کے بھی انتظامات ہیں، دوائیں بھی دی جا رہی ہیں، مریضوں کو دیکھا بھی جا رہا ہے۔ تو اس کا آپ لوگ اس بات کا خیال رکھیں کہ بجائے اس کے کہ آپ لوگ اپنے آپ کو ادھر ادھر لے جا کے پریشان ہو، آپ نے گورنمنٹ سینٹرز کی طرف جانا ہے، وہاں پہ آپ کے ٹیسٹ بھی ہوں گے اور آپ کو علاج بھی ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو میں نے آپ کو ابتدائی علامات بتائی ہیں، لیکن آگے یہ ہے کہ جیسے اگر خدا نخواستہ بڑھ رہا ہوتا ہے تو اس میں جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ، یعنی بخار نہیں صحیح ہو رہا ہے، علامت زیادہ ہے، غنودگی کی پہنچ گیا ہے، پلیٹلیٹس لیول گرنے کی وجہ سے، تو اس میں تھوڑا سا ڈاکٹر نے یا ہیلتھ کیئر پرووائڈر نے الرٹ ہونا ہوتا ہے۔ اور اگر 1 لاکھ سے بڑھ کے 50,000 آ گیا تو پھر آپ اس کو ہاسپٹلائز کرنے کے لیے اس میں فیور ہے، اور آپ اس کو ہاسپٹل بھیجیں تاکہ وہ اس کو مزید اس کے ڈیلی پلیٹلیٹس چیک کیے جائیں، اس کو فلوئڈس دیا جائے، اس کی تیمارداری وہاں پہ ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور اگر 20,000 سے نیچے ہیں تو یہ کریٹیکل کنڈیشن ہوتی ہے، اور اس میں پلیٹلیٹس وغیرہ لگانے کے بارے میں ڈاکٹر اس بارے میں اقدام کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنی باڈی کو کور رکھنا ہے، جس طرح کی فل سلیوز کی شرٹس پہننی ہے، اور اس کے ساتھ پانی کو کور رکھنا ہے تاکہ مچھر وہاں سے آ کے آپ کو نہ کاٹے، ٹھیک ہے؟ یہ احتیاطی تدابیر کرنی ہے آپ نے، اور آج کل کے دور میں اپنی امیونٹی کو اچھا رکھنا ہے، اور جس کی جو بھی حیثیت ہو، ضروری نہیں ہے کہ سارے لوگ امیر ہیں، جو آپ کی حیثیت کے مطابق پھل ہے یا فروٹ ہے یا آرام کرنا ہے، اور کچھ نہیں تو آپ نے قہوے میں لیمو ڈال کے ہی پی لیں، یہ تو ہر بندے کو اویلیبل ہو سکتا ہے۔ اس چیزوں سے آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے، اپنے بچوں کا خیال رکھنا ہے، اسپیشلی پریگننٹ لیڈیز کے لیے ضرور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ خود کو اس مچھر کے کاٹنے سے بچائیں، کیونکہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ کافی حد تک خطرناک ہو سکتا ہے، لہٰذا